بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کے جس طرح سے 2-3 ریلیف ان کو ملے ہیں مختلف عدالتوں سے، اس کے حوالے سے کچھ ان کو آپ یہ سمجھ لیں کہ غیبی امداد بھی ملی ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ ایک حق اور سچ کی اس کی جو ہے وہ پذیرائی ہوئی ہے، اور جھوٹ اور جو بے بنیاد الزامات ہیں اور جو ایک کیا کہتے ہیں کہ بدنیتی پر مبنی جو ایک ماحول ہے، اس کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو ایک ان کی ذاتی زندگی کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، کیچڑ اچھالنے والے ہیں ان کو ایک سخت دھچکا لگا ہے اور حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے۔ جس طرح کہ بشرا بیگم اور عمران خان کے نکاح کو لے کر متنازع بنایا جاتا رہا ہے، اور ایک جو پاکستان کی جو اور خاندانی نظام ہے، خاندانی روایات ہیں، ان کی منافی اور جو ایک کیا کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی اس کی ایک خاص جماعت کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ نون لیگ جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی یہ شریف خاندان، جنہوں نے ماضی میں بھی آپ دیکھیں تو محترمہ بے نظیر کے بارے میں ایک غلط قسم کے پوسٹر جہازوں سے پھینکوائے تھے، اور ان کی ذاتی زندگی کے اوپر بہت ہی سنگین الزامات اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے بعد جب عمران خان کی شادی مختصراً بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں شریف خاندان نے خواتین کو، دولت کو اور طاقت جو ریاستی اداروں کی طاقت ہے اس کو سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا ہے ہمیشہ۔ تو اس بار بھی ایسا ہوا ہے کہ رجیم چینج سے لے کر اب تک ایک ہی پارٹی ہے، ایک ہی خاندان ہے، نون لیگ، جس کو ایک سیف وے دینے کے لیے، جس کو دوبارہ سے مسلط کرنے کے لیے ایک پوری ریاستی مشینری جو ہے وہ بالخصوص ایک تو آئین قانون اور جو ایک معاشرہ ہے اس کے خلاف ہوئی ہے، عوام کے خلاف ہے، استعمال ہو رہی ہے، اور بالخصوص پی ٹی آئی اور عمران خان کو کریش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک ایسی سیاسی طاقت ہے، سیاسی قوت ہے جو پورے ملک میں یعنی وفاق کی علامت ہے۔ چاروں صوبوں میں، ملک کے چپے چپے میں ان کی نمائندگی موجود ہے، ان کے ووٹرز موجود ہیں، عوام ان سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، لیکن بدقسمتی سے عوام کی رائے کو ایک بار پھر کچلا ہوتی جو ہے وہ سنگین بات ہے، جس طرح سے پی ٹی آئی کے لیڈران بھی کہتے آئے ہیں ان کے مطابق۔ تو یعنی ذاتی زندگی کو لے کر بشرا بی بی کو اب دیکھیں شرعاً قانوناً بھی یہ ہے کہ جو عدت کے معاملے میں جو عورت کا خود اپنا بیان اور موقف ہے اس کی ہی اہمیت ہے، اور اسی کو ہی اب شرعاً تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی طلاق کا معاملہ آتا ہے، علیحدگی کا معاملہ آتا ہے، تو جو عدت کا وقت ہے وہ عورت نے اپنے گھر یعنی خاوند کے گھر ہی گزارنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ہمارے ہاں چونکہ روایات ایسی نہیں ہے، ہمارے ہاں بالکل نہ اخلاقیات ایسی ہیں نہ روایات ایسی ہیں، ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جی جب اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے، ڈائیورس ہو گئی ہے، تو وہ خاوند کا گھر اسی وقت چھوڑ جاتی ہے، لیکن ممنوع نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ عدت جو ہے وہ شرعاً جو ہے وہ وہیں پہ کی جائے گی، اور اس کا جو نان و نفقہ ہے وہ بھی خاوند کے ذمہ ہی ہوگا۔ تو اب بھی قانون عدالتیں جو ہے وہ اگر عورت غیر آباد بھی ہو جاتی ہے طلاق کے وقت سے لے کر، پہلی طلاق سے لے کر اگر وہ غیر آباد ہو کر اپنے میکے چلی جاتی ہے، تو اس پیریڈ کا بھی جو خرچہ ہے وہ ہسبینڈ کے ذمہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس کو لے کر جو ابھی یہ ہے کہ عدالت میں جو ایک تو یہ دیکھیں کہ جو خود جو سرکاری وکیل ہیں وہ یہ کیس لڑ رہے ہیں، جبکہ یہ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ہے۔ ابھی وہ جو کمپلینٹ ہے اور جو ان کے وکیل تھے، یعنی وہ سرکاری وکیل ہیں لیکن پرائیویٹ کمپلینٹ کی وہ وکالت کر رہے ہیں، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ تو انہوں نے اس کو ودڈرا کر لیا اور عدالت نے اس کو بصیغہ واپسی خارج کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ اس کو دوبارہ بھی دائر نہیں کر سکتے، یہ ایک ان کو چونکہ یہ جھوٹ پر مبنی تھا، یہ بدنام کرنے کے لیے اور ذاتی زندگی پہ حملہ آور ہونے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا، جس کو جو ہے وہ
ابھی انہوں نے خود ہی واپس لے لیا ہے۔ تو اس طرح سے ایک تو اس معاملے میں یعنی ماضی میں بھی دیکھیں تو بے نظیر کے اوپر الزامات لگائے گئے اس شریف خاندان نے، پھر جو ہے عمران خان صاحب کی جو شادی تھی پہلی شادی، اس کے اوپر کیس بنائے گئے جمائمہ کے اوپر، اور اس وجہ سے اس کو پاکستان چھوڑنا پڑا۔ یعنی انہوں نے کئی اخلاقیات کو برباد کیا، آئین کو برباد کیا ہے اور معاشرے کو برباد کیا، خزانے کو تو لوٹا ہی لوٹا ہے انہوں نے۔ تو ابھی بات آتی ہے جی دوسری، ہم بات کرتے ہیں کہ القادر یونیورسٹی کو لے کر کے یعنی ایک بھاوا بنایا گیا کہ جی پہلے اس کو یونیورسٹی کے نام سے کیس ہٹا جی نہیں جی اس کو جی 190 ملین بنایا گیا، پھر اس کو امپلیکیٹ کیا گیا کہ عمران خان کھا گئے، فرح گوگی کھا گئی، بھائی فرح گوگی کھا گئی تو اس کو پکڑو، اس کو جیل میں بند کرو، اس سے واپس لو، ٹھیک ہے۔ پھر جی بشرا بیگم کے اوپر اس کا الزام لگایا گیا۔ اب القادر یونیورسٹی آج بھی آن گراؤنڈ موجود ہے اور وہ اپنی تعلیم کا کام کر رہی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جی 190 ملین واپس آیا اور وہ اب عدالتوں میں ثابت ہو چکا ہے کہ وہ پیسہ نہ تو پی ٹی آئی اور عمران خان نے اپنے استعمال میں لایا، نہ عمران خان کی اہلیہ اس کو پیسے کو واپس اپنے نام لائی، نہ وہ کسی سیٹلمنٹ کے تحت آیا، وہ ملک ریاض کا اور گورنمنٹ آف برطانیہ کا یعنی وہ جو ایک ایجنسی ہے اس کا، جنہوں نے یہ سارا کچھ اس کو لوکیٹ کیا۔ اس کے بعد جو یہ یو اے ای کا بینک تھا المشرق بینک، اس کا اور یہ ریاض خاندان کا ان کا معاملہ ہے، اور وہ سیدھا سیدھا جو ہے ملک ریاض کی فیملی یعنی ان کی بہو کے اکاؤنٹ سے جو پہلے فریز ہوا تھا، بعد میں اس کو آفیشیلی طور پر اس کو ڈی فریز کیا گیا اور اس سے پیسہ آیا اور ملک ریاض کی طرف سے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا اور آج تک بھی وہاں موجود ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس جو یہ رجیم چینج کے بعد یہ ایک گروپ جو ہے وہ اس ملک پر مسلط کیا گیا، تو انہوں نے سب کچھ کو ایک عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن آج ان کو اس موقع پر ایک دفعہ پھر پشیمانی اور شرم کے ساتھ واپس جانا پڑا، جبکہ القادر یونیورسٹی ایک الگ معاملہ ہے۔ جس طرح سے دیکھیں جی ملک ریاض چلیں جی میں اس کے پہ نہیں جاتا کہ انہوں نے کس طرح سے ہر چیز کو مینج کیا، ساری دنیا جانتی ہے، لیکن اب دیکھیں اس نے جو دوسرے لوگوں کو، اب دیکھیں کہیں اس نے زرداری ہاؤس بنا کر دیا، بلاول ہاؤس بنا کر دیا لوگوں کے لیے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے وہ فائنانس کرتے رہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر، لیکن پہلی دفعہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے دور میں اس نے جو ہے زمین جو ہے وہ القادر یونیورسٹی کے لیے دی، اس کے اوپر ٹرسٹ بنایا گیا، اس کے اوپر یعنی کچھ بھی اس کو عمران خان، پی ٹی آئی، بشرا بیگم یا کسی نے ذاتی استعمال میں اس کسی چیز کو بھی نہیں لایا، نہ ملک ریاض سے دی گئی زمین کو، نہ پیسے کو، نہ کسی چیز کو، آج بھی وہاں وہ موجود ہے۔ تو تیسرا ایک جو بہت ہی بڑا سکینڈل جو ہے وہ بنایا گیا تھا کہ جس طرح ڈیم فنڈ کے ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس صاحب کا جو انہوں نے ایک فنڈ ریزنگ کیا تھا، تو اس کو بھی کہا گیا کہ جی وہ ثاقب نثار کو اور عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو آپس میں جوڑتے رہا یہ سارا گروپ کی جب میں بات کرتا ہوں اس کا مطلب پی ڈی ایم ہے، یعنی سوائے پی ٹی آئی کے ایک جو تمام سیاسی پارٹیوں کا گروپ ہے جو ملک کے ساتھ واردات کرتے ہیں، انہوں نے پھر یہ واردات کی جو 40-45 سالوں سے واردات کر رہے ہیں۔ واردات کیا کی انہوں نے جناب کہ جی انہوں نے کہا کہ جی یہ سارا پیسہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی ماں پر اور ثاقب نثار وہ جو ہے وہ کھا گئے اور لے گئے، لیکن آج موجودہ گورنمنٹ نے بھی اور تمام اداروں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ پیسہ آج بھی سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے اور ڈیم کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے، ڈیم کا بھی نظام چل رہا ہے، اس کا کام چل رہا ہے، لیکن وہ جتنا پیسہ تھا وہ آج بھی اسی ہیڈ میں یعنی ڈیم کے ہیڈ میں سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے، اور اب وہ ڈالر ڈی ویلیو ہونے کی بنیاد پر اور پھر وہ جس طرح سے بینک سے ان کا منافع آتا ہے آج وہ کئی گنا اس سے بڑھ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی اگر اس کو کوئی بھی گورنمنٹ نیک نیتی سے
ڈیم کے اوپر استعمال کرے، تو اس چیز میں جائے بغیر کہ جی وہ سپریم کورٹ نے یا چیف جسٹس اس وقت کے جو ہے انہوں نے اس طرح سے کیوں ایک فنڈ ریز کیا، یہ الگ بات ہے، لیکن آج بھی وہ پیسہ موجود ہے۔ لیکن تو یعنی یہ تین قسم کے جو پراپوگنڈے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف کیے گئے تھے، یہ تینوں قسم کے اپنی موت آپ مر چکے ہیں، اور حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے اور جھوٹ کو شکست ہوئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔